السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افصاف فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی میں کرونا وائرس کی وبا نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی افسردہ کر دیا. چڑیا گھر وہاڑی کے جانوروں میں بھی کرونا وائرس کے باعث لگی پابندیوں کی وجہ سے بے چینی کی فضا چھائی ہوئی ہے. ہمت اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی مشکل آڑے نہیں آتی. وہاڑی کی باہمت بیٹی جو پیدائشی طور پر دونوں بازوؤں سے معذور ہے لیکن پاؤں کی مدد سے لکھ کر اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے. محمد صلاح الدین نے ایڈیشنل ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ عامر قرنطینہ سینٹر کالا شکاکو یو خان نیازی کے ہمراہ ڈیوٹی پر مامور پولیس جوانوں کے ساتھ افطاری کی. ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل الرحمان کھاڑک کا ننکانہ کے جوانوں کے ساتھ افطار کا سلسلہ جاری. عارف والا شہر کے لیے وزیر اعظم کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے 4 کنوینئر مقرر ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. تھانہ سٹی کہروڑ پکا پولیس کا احسن اور قابل تعریف اقدام، ڈانٹ پر گھر سے بھاگے بچے کو ورثاء کے حوالے کر دیا. لودھرا میں اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کا غیر قانونی طور پر پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری. حاصل پور کے تھانہ سٹی کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں سے شہری پریشان ہو گئے. سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں بڑوہیا میں 40 سالہ شخص کی 9 سالہ بچے سے بدفعلی، ملزم گرفتار. پاک پتن کے علاقہ نورپور ایمرجنسی کیئر سینٹر پر ناقص انتظامات، سینٹر پر آنے والے زائرین پریشان ہو گئے. حاصل پور میں بااثر ذمہ دار نے ظلم کی انتہا کر دی. ٹیوب ویل پر نہانے کے لیے جانے والے بچوں پر بہیمانہ تشدد. ایس ایچ او تھانہ ماچھیوال چودھری شکیل اختر نے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا اور دونوں ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا. ہری پور کے معروف میگا مارٹ میں شدید آتش زدگی، مارٹ میں لاکھوں مالیت کا نقصان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ان دنوں جہاں پر پورے ملک کی عوام کرونا وائرس کی وبا کے باعث پریشان ہے اور عوام کی چہل پہل اور رونقیں سب ماند پڑ چکی ہیں، وہیں پر انسانوں کے ساتھ ساتھ اس خطرناک وبا کی وجہ سے چڑیا گھر وہاڑی کے جانور بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. 2 ماہ سے جاری مسلسل لاک ڈاؤن کے بعد جانوروں میں بھی مایوسی پھیل چکی ہے اور شیر، بندر، ریچھ سمیت چڑیا گھر کے دیگر جانور اپنے جنگلوں سے باہر بھی بہت کم نکلتے ہیں، جبکہ خوراک میں بھی تبدیلی آئی ہے. ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر میاں منیر احمد کا کہنا ہے کہ وائلڈ لائف کے جانور انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور جب تک یہ انسانوں کو دیکھتے رہیں یہ بھی خوش رہتے ہیں. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ہمت اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی مشکل بھی آڑے نہیں آتی ہے. ایسی ہی مثال وہاڑی کی ایک باہمت بیٹی کی. چک نمبر 37 WB کی بستی رضا کالونی کے رہائشی بھٹا مزدور یعقوب کی بیٹی انیتا جو پیدائشی طور پر دونوں بازوؤں سے معذور ہے لیکن اس نے کبھی اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا ہے. یہ باہمت بیٹی لکھنے سے لے کر کھانے پینے کے سب کام اپنے پاؤں سے کرتی ہے. یہ غریب اور باہمت بیٹی MSc فزکس کی طالب علم ہے لیکن کرونا وائرس کے باعث لگی پابندیوں کے باعث اس کے والد کا کام بھی ٹھپ ہو چکا ہے اور ان کے گھروں میں بھی فاقے کی نوبت آ گئی ہے. یہ باہمت بیٹی اپنے بہن بھائی اور والدہ کے ساتھ مل کر کپڑے سلائی کر کے اپنے خاندان کی مدد کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے اور حکومت کی توجہ کی منتظر بھی ہے.
ब्यूरो चीफ शेखपुरा शेख सुफियान अली की रिपोर्ट के मुताबिक जवानों के साथ इफ्तारी का मकसद रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में करंटीना सेंटर पर पुलिस फोर्स के जवानों का हौसला और मोराल बुलंद करना है। DPO ने जवानों से मसाइल दरियाफ्त किए और अलर्ट ड्यूटी करने पर शाबाश दी। इस मौके पर वहां पर मौजूद पुलिस अफसरान और मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सफ़े अव्वल खड़े होकर अपनी जान जोखों में डालकर आवाम की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। ननकाना से मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने नाका पुल नहर चंदरकोट पर जवानों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से इफ्तारी में पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया गया था। जवानों के साथ बैठकर इफ्तारी का मकसद उनके हौसले बुलंद करना है। ज़िले पुलिस और मैं एक ख़ानदान के मानिंद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइलुर रहमान खाड़क ने कहा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र अफसरान व जवान हिम्मत और लगन से ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये गवारा नहीं कि जवान सड़कों पर हों और मैं घर पर इफ्तारी करूं। इस माह मुक़द्दस में ज़िले पुलिस के साथ इफ्तार का सिलसिला आइंदा भी जारी रखूंगा। DPO इस्माइल खाड़क की गुफ्तगू। पाकपतन से मलिक मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील आरिफवाला में टाइगर फोर्स के 4 कन्वीनियर के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यूनियन काउंसिल 34 टाइगर फोर्स का पहला इजलास गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड ब्लॉक में ज़ेर सदारत चीफ ऑफिसर बल्दिया नवीद सैलानी मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी टाइगर फोर्स सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद सिद्दीक, इरशाद बारी फोकल पर्सन मुआविन, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला, कन्वीनियर यूनियन काउंसिल 34 हाजी मियां मोहम्मद अकरम वट्टू ने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह हमारी क़यादत ने हम पर एतमाद किया, हम भी अपनी पार्टी के विजन पर अमल पैरा होते हुए अपने अपने इलाके की आवाम को हुकूमती इक़दामात के मुताबिक अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। इस मौके पर चीफ ऑफिसर नवीद अहमद सैलानी ने खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब का टाइगर फोर्स बनाने का मकसद कोरोना से मुताल्लिक आवाम को बर वक्त सहूलियात फराहम करना है। तहसील कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके बहावलगढ़ के रिहायशी अब्दुल मजीद का 15 साला बेटा 3 रोज़ कबल डांट पर घर से भाग गया। थाना सिटी कहरोड़ पक्का के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक दीगर पुलिस टीम के हमरा गश्त ड्यूटी पर मामूर थे कि 15 साला शुमान से पूछगछ की तो बच्चे ने बताया कि मेरा वालिद मुझे मारता है, इसलिए मैं घर से भाग आया हूँ। जिस पर पुलिस टीम बच्चे को थाने ले आई और बच्चे के मिलने की इत्तला वरसा को दे दी। बच्चे का वालिद अब्दुल मजीद थाने पहुँचा तो अपने बेटे को सही और सलामत देकर खुशी से निहाल हो गया। बच्चे के वालिद अब्दुल मजीद ने SHO मुबश्शिर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक और दीगर पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। लोधरा से राना अब्दुल मन्नान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने टीम के हमरा पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त करने वाली एजेंसियों के लाइसेंस और पैमाने चेक किए। कार्रवाई के दौरान 2 गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट सील कर दिए गए। पहले सील किए जाने वाले यूनिट की सील तोड़ने पर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और यूनिट को तहवील में लेने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का कहना था कि पेट्रोल और डीजल मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त किया जाए। गैर कानूनी पेट्रोलियम एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हासिलपुर से राव मोहम्मद वसीम अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी की हदूद तलहर रोड पर वाक़ डेजर्ट रेस्टोरेंट, होटल एंड मैरिज हॉल में रात गए चोरी की वारदात हुई। चोर होटल से UPS, फर्नीचर, पंखे और लाखों रुपए का सामान ले उड़े। होटल मालिकान को जब चोरी का पता चला तो उन्होंने 15 पर कॉल करके पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने देर से आते हुए अपनी मर्जी से कार्रवाई शुरू की। SHO इरफान अकबर की तायुनाती के दौरान ये चोरी की वारदात का पहला वाक़या नहीं है। पहले भी बेशुमार चोरी डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, जिनको SHO इरफान अकबर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। शहरियों ने IG पंजाब से मुतालबा किया है थाना सिटी SHO को तब्दील करके किसी तजर्बाकार और ईमानदार SHO को तायुनात किया जाए, ताकि चोरी की बढ़ती हुई वारदातों में कमी आए और शहरी सुख का सांस ले सकें। ननकाना से मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल और मिसाली मजहबी आज़ादी हासिल है। भारत कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक बंद करे। ये वक्त सियासत करने का नहीं
بلکہ مل کر کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت ملک بھر میں سیاسی مداخلت کے بغیر شفاف طریقے سے 144 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں سرور فاؤنڈیشن کی طرف سے اقلیتی برادری کے 100 سے زائد مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مذہبی رواداری کا درس دیا۔ اقلیتی برادری کے مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کا مقصد انہیں یہ باور کروانا ہے کہ حکومت پاکستان اور سماجی تنظیمیں ان کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ سکھ گروپ میں منتخب ہونے والے ننکانہ صاحب کے سردار منجوت سنگھ کو یادگاری شیلڈ دی اور اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں بڑوہیا چک نمبر 36 میں 40 سالہ شخص نے 9 سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق فضیل حسین جو کہ گاؤں میں ہی محنت مزدوری کرتا ہے، اس کا 9 سالہ بیٹا عمر فاروق بازار میں رکشوں کے اڈے پر موجود تھا کہ ملزم طارق نے بچے کو سموسہ دینے کے بہانے بہلایا اور اپنے گھر میں لے گیا۔ وہاں پر اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتا رہا۔ بچے کی چیخو پکار سن کر اہل محلہ جمع ہو گئے۔ بچے کو برہنہ حالت میں پایا گیا۔ ملزم موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم طارق کے خلاف فضیل حسین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ تھانہ صدر کی حدود میں 1 ماہ کے دوران کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کا یہ چوتھا واقعہ ہے اور بڑھتے ہوئے ایسے واقعات پر شہریوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ نے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ نورپور سینٹر پر نہ سائے کا انتظامات نہ پینے کا پانی میسر، عوام پریشان۔ نورپور احساس ایمرجنسی کیئر سینٹر پر کرونا کے خلاف کوئی حفاظتی انتظامات کا کوئی نظام نہیں۔ نورپور ضلع انتظامیہ سے بار بار رابطہ کیا گیا لیکن انتظامیہ نے کال سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ سینٹر پر موجود اہلکار بھی عورتوں سے بدتمیزی کرتے نظر آئے۔ محکمہ ایجوکیشن کے اہلکار بھی جلد پیسے دلانے کے نام پر 100 روپے وصول کرنے لگے۔ پرنسپل رجب علی بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ رجب علی کی کرپشن انتظامیہ کے نوٹس میں لیکن کارروائی سے گریزاں۔ نورپور ضلع انتظامیہ کی ناقص کارکردگی سے ضلع پاک پتن میں کرونا کے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے خلاف اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ حاصل پور سے راؤ محمد وسیم اکرم کی رپورٹ کے مطابق بااثر ذمہ دار نے ظلم کی انتہا کر دی۔ تھانہ سٹی کی حدود اولڈ حاصل پور بستی سہوالی میں ٹیوب ویل پر نہانے کے لیے جانے والے بچے علی حیدر اور محمد احمد کو ذمہ دار محمد سرور نے اپنے ملازموں کے ہمراہ پکڑ کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ ملزمان بچوں کو کئی گھنٹوں تک رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر کے تشدد کرتے رہے مگر ہماری کسی نے نہ سنی۔ مزید انہوں نے کہا اس بااثر ذمہ دار نے پہلے بھی اسی طرح کئی قریبوں کے بچوں پر اسی طرح ظلم کیا ہے مگر اسے پولیس بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے۔ بچوں کے والدین نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، آئی جی پنجاب آر پی او بہاولپور اور ڈی پی او بہاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ تھانہ ماچھیوال ایس ایچ او چودھری شکیل اختر نے محمد عرفان اور محمد شکیل سے 2 عدد 30 بور پسٹل 8 گولیاں برآمد کر لیں اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور ایس ایچ او تھانہ ماچھیوال نے کہا کہ ڈی پی او وہاڑی کے ویژن کے مطابق نوجوان نسل کو ناجائز اسلحے سے دور رکھنا اولین ترجیح ہوگی۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز اسلحہ اور منشیات جیسے ناسور کو پورے ماچھیوال کے گرد و نواح سے مٹا کر ہی دم لیں گے اور انہوں نے کہا کہ میں اور میرا پورا سٹاف 24 گھنٹے جرائم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ اس عمل کو ماچھیوال کے معززین نے بہت اچھا سراہا۔ ضلع ہری پور سے ذوالفقار مغل کی رپورٹ کے مطابق بڑے اور معروف میگا مارٹ میں فہیم نامی ملازم مارٹ بند ہونے کے بعد چوری کی غرض سے چھپ کر اندر بیٹھ گیا، تاہم باقی ملازمین نے مارٹ کو بند کر دیا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی مارٹ میں چھپے ملازم فہیم نے سیف کا تالا توڑ کر لاکھوں روپے نکال لیے اور چوری کو آتش زدگی ظاہر کرنے کے لیے مارٹ کے نچلے حصے میں آگ لگا دی اور چھت کے راستے فرار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے 4 منزلہ مارٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی جبکہ
चोरी करके छत के रास्ते फरार होने वाले फहीम नामी मुलाजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर फायर फाइटरों ने 2 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के बाइस लाखों मालियत के नुकसान का बताया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 44 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।